آپ سے مخاطب ہوں حافظہ عائشہ، حیا اور ایمان کا جو باہمی ربط ہے، باہمی تعلق ہے، اس حوالے سے کچھ کلام کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اسلام نے ایمان کو نا حیا کا حصہ قرار دیا۔ بالکل۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء من الایمان، ایمان حیا کا حصہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان حیا کی، یعنی کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی نا ایک شاخ ہے، یعنی کہ ایمان کے لیے حیا ایک بہترین اور اہم جز ہے، اسی طرح حیا کے لیے ایمان اہم جز ہو گیا، دونوں کا آپس میں تعلق ہو گیا۔ اس کی مثال اس طرح لی جائے، ایک درخت ہو اور اس کی اگر کوئی شاخ ٹوٹ جائے تو وہ درخت کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر کسی کے پاس سے حیا ختم ہو جائے، اس کے دل سے حیا نکل جائے تو اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایمان جو ہے نا وہ صرف محض زبانی اقرار نہیں ہے، بلکہ وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب دل میں آپ اس بات کو سمجھیں گے اور یہ کیفیت بنے گی کہ آپ ایمان پر قائم ہیں، تو آپ کے اندر حیا آئے گی۔ جب حیا آئے گی تو آپ کی گفتگو سے پتہ چلے گا، آپ کے لباس سے پتہ چلے گا، آپ کے بیٹھنے اٹھنے چلنے پھرنے آپ کی ہر چیز سے پتہ چلے گا، آپ کے گھر کے ماحول سے پتہ چلے گا، آپ کے رویے کا جو وقار ہے نا وہ بلند ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی شخص حیا نہ کرے یا کسی کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو وہ اس کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بھی جو ہے وہ زوال پر آ جاتا ہے۔ حیا ایمان کی حفاظت بھی کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کس طرح حفاظت کر رہی ہے کہ جب انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تو جس طرح آپ نے بھی بات کہی کہ ہم ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ہم جھوٹ نہیں کہتے، ہم سود نہیں لیتے، ہم چوری ڈکیتی وغیرہ کوئی چیز نہیں کرتے، ہم کسی کی غیبت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم دل دکھاتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کام کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں ہمارے دل میں حیا آتی ہے، اب جب حیا آتی ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو حیا نے کیا کیا؟ ایمان کی حفاظت بھی کر لی۔ حیا کے ذریعہ ہمارا جو ایمان ہے نا وہ بھی محافظ رہا اور حفاظت میں رہا، محفوظ ہو گیا، بالکل محفوظ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک اور جگہ یہ بات بتائی گئی کہ اگر آپ کے دل سے حیا نکل گئی ہے آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ خدا کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم میں حیا نہ رہے نا پھر جو چاہے کرو، اللہ جو دل چاہے کرو۔ اب اس کی مثال ہم آج کے معاشرے میں دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی ہے، جب حیا ختم ہوئی تو ہم دیکھیں کہ ہم کس جگہ جانے والے، ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، ظلم کتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، رویے ختم ہو رہا ہے، اخلاق ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمیں کسی کا احساس نہیں ہوتا، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا، ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ناجائز کس طرح کتنی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، کہیں باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے، کہیں پہ بیٹا جو ہے وہ ماں کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ حیا ہے جو ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے، اور جب یہ ختم ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ ایمان کیا ہے؟ ایمان اللہ کی عظمت کو دل میں پختگی سے جاننا، ماننا اور یقین رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس چیز کی جو جھلک ہے نا وہ حیا ہے۔ کیا بات، ہمیں حیا کے ذریعے ایمان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان حیا نہیں کرتا تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حیا انسان کو کیا کرتی ہے؟ اونچے مقام پر پہنچاتی ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے حیا ہو جاتا ہے تو وہ رسوا ہو جاتا ہے، اسے رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور حیا کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے؟ کہ ہمارے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا ذکر ہے نا اس سے دل زندہ ہوتے ہیں، اس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اس کی عبادت کریں گے، اس کے آگے سر جھکائیں گے، اس کا نام لیں گے، ہمارے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا دل زندہ ہوگا، اور جو حیا ہے وہ زندہ دلوں میں پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔